الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ آغاز یوسف علیہ السلام کے خواب سے ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو خواب بتایا، انہوں نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ایسا نہ ہو تمہارے خلاف کوئی تدبیر کرے، یعنی حسد کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ حسد ایک بڑی خطرناک بیماری ہے، اور دیکھیے کہ یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے اگرچہ اپنے بھائیوں کو خواب نہیں بتایا، یعنی قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس خواب کا ان کو پتہ چل گیا تھا، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے والد یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں اتنی اہمیت نہیں دیتے، بس اس وجہ سے حسد میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو رستے سے ہٹایا جائے۔ اب یہ وہی حسد کی بیماری ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل، قابیل حسد میں مبتلا ہوا اور اس نے بالآخر حابیل کی جان لے لی، اسی طرح ان بھائیوں نے بھی یہی کام کیا۔ سوتیلے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو اب قتل کر دیا جائے۔ مختلف آپس میں ان کے مشورے ہوئے، بالآخر اس پہ فیصلہ ہوا کہ اپنے ہاتھ سے نہیں ماریں گے بلکہ کسی ویران کنویں کے اندر جو ہے، گہرے کنویں کے اندر پھینک دیں گے اور کوئی قافلہ وہاں سے اٹھا کے لے جائے گا۔ یہ ایک بھائی کا مشورہ تھا، بہرحال اسی پر انہوں نے عمل کیا اور پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے جھوٹ بولا روتے ہوئے، اور وہ قمیض بھی لے آئے، لیکن وہ جو قمیض لائے تھے وہ بالکل صحیح سالم تھی، اور بہانہ یہ کیا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ تو چل گیا کہ ان کا جو نفس امارہ ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس امارہ نے کوئی معاملہ اپنے پاس سے بنا لیا ہے، یعنی تم نے کو اپنے پاس سے بات بنائی ہے، لہذا صبر ہی بہتر ہے، میں صبر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے صبر کیا، اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ سارا واقعہ پیش آیا کہ وہ قافلے والے ان کو لے گئے، عزیز مصر کے گھر پہنچے، اور وہاں پھر عزیز مصر کی بیوی نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، بالآخر جیل میں گئے بے گناہ، اور کئی سال جو ہے اسی طرح بے گناہی کے اندر جیل میں گزارے۔ لیکن قربان جائے یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی توحید کی دعوت دی اور بڑے واضح انداز میں دعوت دی، اور وہ جو انہوں نے 2 آدمیوں نے اپنے خواب کی تعبیریں معلوم کی تھی، ان کو خواب کی تعبیر بعد میں بتائی، دعوت پہلے پیش کی۔ اگر کوئی آپ کے پاس کسی کام اور کسی ضرورت کے لیے آ جائے نا، تو یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس کا کام کر دیا جائے، آپ اس کو تھوڑا دین بتائیں، تھوڑا دین سکھائیں، کوئی دین کی تعلیم دیں، کوئی عقیدے کے بارے میں اس کو بتائیں، اس کا کام بھی ساتھ ہی کر دیں۔ کئی لوگ جو ہے وہ خدمت خلق کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے دین کو اور اپنی دعوت کو ایک طرف کر دیتے ہیں، یہ بالکل عقیدے اور منہج کے خلاف چیز ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بعد میں بتائی، عقیدہ پہلے بتایا، اور کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں کی، بلکہ کہا، کیونکہ جب کسی کو کسی کی ضرورت ہو نا تو پھر تو موقع ہوتا ہے بات کرنے کا۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا متفرق رب بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے، غالب ہے، وہ بہتر ہے؟ انہوں نے بڑے واضح انداز میں عقیدے کی دعوت۔ بہرحال پھر بادشاہ کو ایک خواب آئی، اور اس نے وہ تعبیر اپنے جو ارد گرد تھے ان سے معلوم کی، نہ بتا سکے۔ بالآخر یہ جو ایک قیدی چھوڑا تھا، اس کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، اس نے جا کے ان سے تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ جب تم جاؤ گے تو اپنے
مالک کے پاس میرا تذکرہ کرنا، لیکن یہ بھول گیا۔ تو بہرحال جب یہ تعبیر پوچھنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، فوراً تعبیر بتا دی، کچھ نہیں کہا کہ اب تمہیں اپنی ضرورت پڑی ہے تو تم میرے پاس آ گئے ہو تعبیر معلوم کرنے کے لیے، اتنے سال سے میں جیل میں ہوں، تم نے جا کے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر تک نہیں کیا، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ تعبیر بتائی، تعبیر بھی بتائی، اور آنے والے جو سخت قحط سالی کے سال تھے ان سے آگاہ کیا، اور جو احتیاطی تدبیریں تھیں وہ بھی ساری کی ساری بتا دی کہ یہ انتظامات کرنے۔ تو بہرحال بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تعبیر بتانے والے کون ہیں، چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام کو طلب کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں جاؤں گا، ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، تاکہ میری بے گناہی کے بارے میں پتہ چل جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی بھی طرف سے کچھ ملے انسان فوراً اس کو آنکھیں بند کر کے لے لے، نہیں، انسان کی ایک عزت ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اور خاص طور پہ جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، اگر کوئی انگلیاں اوپر اٹھاتا ہے تو اس کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اور پورے معاملے کی تہ تک اور گہرائی تک جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہی کیا، بادشاہ نے ان کو بلایا، وہ سب مان گئی کہ ہماری غلطی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کر لیا، اور پھر اس نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، نفس جو ہے یہ برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں بڑے بلند مرتبہ امانت دار ہیں، یعنی میں آپ کو عہدہ اور منصب دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اگر عہدہ اور منصب دینا ہی ہے تو پھر مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، چونکہ فکر یہ تھی کہ آگے قحط والے سال آ رہے جیسا کہ بادشاہ کو خواب آیا، لہذا ضروری ہے کہ فوری طور پر جو خزانے ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے، اور جو آمدن ہے اور یعنی جو آنے والی چیزیں ہیں اور جو جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کنٹرول میں ہوں، تاکہ جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو محفوظ رکھا جائے، اور جو تصرف ہے جو آگے دینی ہے وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی اور پھر قحط سالی کے جو سال آنے والے تھے ان میں نقصان اٹھانا پڑے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا، عہدہ نہیں مانگا یوسف علیہ السلام نے۔ یہاں دو بڑی اہم باتیں ہیں، چونکہ عہدہ مانگنا اصل میں پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کیا جائے اور اپنے منہ سے لوگوں سے عہدہ طلب کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے عہدہ مانگا، آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو عہدہ دیتے ہی نہیں ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے، ہم اس کو عہدہ دیتے ہی نہیں ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے عہدہ نہیں مانگا، عہدہ تو بادشاہ نے ان کو دے دیا۔ انک الیوم لدینا مکین امین، آپ ہمارے ہاں بلند مرتبہ امانت دار، عہدہ تو دے دیا، لیکن انہوں نے اپنے لیے جس منصب کو تجویز کیا اس کی نشاندہی کی، کیونکہ اس وقت کے حالات میں اس کی زیادہ ضرورت تھی، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان سے بڑھ کر امانت دار اور بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اور مقصد یہ تھا کہ لوگ آگے جو مشکل حالات آ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر جو ہے بھوک کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائے اور لوگوں کو نقصان ہو۔ یہ ساری بات یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں کی تھی بلکہ لوگوں کے لیے کی تھی اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی یہ ضد کرے کہ نہیں عہدہ مانگا تھا تو پھر اپنے اندر یوسف علیہ السلام والے اوصاف تو پیدا کرو۔ وہ عہدہ مانگنے والا یوسف علیہ السلام جیسا ہو تو صحیح، وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کے جو اوصاف تھے وہ بھلا کس کے اندر پائے جا سکتے ہیں جو خود اپنی زبان سے عہدہ مانگے۔ لہذا حتی الامکان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اگر کوئی عہدہ پیش کر دیا جائے اور ضرورت ہو انسان اس کو قبول کرے، لیکن عہدے کی حرص اپنے اندر پیدا کرنا یہ نقصان دہ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے، وہاں جا کے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور عہدے کی حرص انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام جو ہے وہ تو وزیر خزانہ بنے نا، لیکن پھر آہستہ آہستہ پوری بادشاہت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی۔
یعنی ایک تو قول مفسرین کا یہ ہے کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام بن گئے، بعد نے کہا اس کی صلاحت نہیں ہے، لیکن عملی طور پہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کوئی بھی کام یوسف علیہ السلام سے پوچھے بغیر نہیں کرتا تھا، اور تمام تر اختیارات اس نے یوسف علیہ السلام کو دے رکھے تھے۔ تو بہرحال وہ بھائی بھی آئے، شام تک اثرات پہنچے اس سالی کے، تو وہ بھی وہاں سے غلہ لینے کے لیے آئے۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے جس سے غلہ لینے آئے ہیں یہ تو وہی ہمارا بھائی یوسف ہے جس کو مارنے کے لیے ہم کنویں کے اندر پھینک کے آگے تھے، اللہ نے اسے اتنی عزت دی ہے، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ دیا کہ آج ہم اسی سے غلہ مانگنے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، بڑی عزت احترام کے ساتھ ٹھہرایا، کوئی ایسی ویسی ان کے ساتھ بات نہیں کی، اور ان کو غلہ بھی خوب دیا، اور ان کی جو پونجی تھی، جو رقم لائے تھے ساتھ جس کے عوض غلہ لینا تھا، وہ بھی ان کے سامان میں واپس رکھوا دی، حال چال بھی معلوم کیا۔ انہوں نے اپنے ایک بھائی بنیامین کے بارے میں بھی بتایا، کہا آئندہ آؤ گے تو اس کو لے کے آنا، اور ساتھ ہی کہا اگر نہ لائے تو پھر غلہ بھی نہیں ملے گا۔ چاہتے تھے کہ بنیامین کو بھی اپنے پاس بلائیں اور پھر اسے اصل حقیقت سے آگاہ کر دیں۔ تو بہرحال یہ بھائی گئے اور انہوں نے جا کے یعقوب علیہ السلام کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کیا میں تمہارا اس طرح اعتبار کر لوں جس طرح اس سے پہلے یوسف کے بارے میں اعتبار کیا ہے؟ اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اصل میں یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے انہی الفاظ کی برکت تھی کہ اللہ نے بنیامین کی بھی حفاظت فرمائی اور یوسف کو بھی واپس لوٹا دیا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز اللہ کے حوالے کی جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتی، اللہ سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے بہرحال حالات کی وجہ سے اپنے ان بیٹوں سے عہد لیا، اور پھر اس کے بعد ان کو روانہ کر دیا، بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجا، کہا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یہ احتیاط کر لینا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، اور یہ احتیاط نظر بد سے بچنے کے لیے تھی۔ نظر کا معاملہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ در حقیقت ایسی شعائیں آنکھوں سے نکلتی ہیں جس چیز کو دیکھا جائے تعجب کی وجہ سے، حیرت کی وجہ سے اکثر و بیشتر اس نظر کے اندر حسد ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ بغیر حسد کے بھی نظر لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ خود انسان کی اپنی نظر بھی انسان کو لگ جاتی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے کاروبار۔ اسی لیے یہ تعلیم ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے نظر بد سے بچنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں تک فرمایا کہ اپنی ضرورتوں کو چھپا کے پورا کیا کرو، چھپانے سے مدد دیا کرو، اس لیے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے دعائیں بھی سکھائی ہیں، اور یہ بھی سکھایا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں اچھی لگے تو پھر برکت کی دعا کرو، یعنی بارک اللہ کہو، اور قرآن مجید میں بھی ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کلمات فوراً پڑھ لینے چاہیے۔ اور اگر کوئی نظر کا شکار ہو جائے، پتہ چل جائے کہ فلاں کی نظر لگی ہے، تو پھر تو وہ غسل کرے یا کم از کم وضو کرے اور اس کا پانی اس پر پھینکا جائے، انشاءاللہ وہ فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر نہ پتہ چلے تو کم از کم وہ دعائیں ہیں، اور یہ نظر کی جو دعائیں یہ اس وقت نہیں پڑھی جاتی جب کسی کو نظر لگ جائے، وہ تو لگ گئی ہے، اب علاج تو کرنا ہے، دعائیں تو پڑھنی ہے، دم تو کرنا ہے، لیکن اصل میں پہلے بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ ہمیں صبح و شام کی جو دعائیں سکھائی گئی ہیں یہ خاص طور پر نظر سے بچنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کا اہتمام کرتے، سورہ فلق، سورہ ناس، آپ انسانوں اور جنات کی نظر سے بچنے کے لیے ان کا اہتمام فرماتے، یعنی انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے اور جنات کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے وہاں گئے، یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو اپنے بنیامین کو اپنے پاس
پاس روکا اور وہ سارا واقعہ پیش آیا کہ وہ جو پیالہ تھا وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. بہرحال سامان کی تلاشی لی گئی, بنیامین کو روک لیا. اب وہ جو ایک بڑا بھائی تھا وہ بھی رک گیا, باقی واپس آ گئے, اپنی صفائیاں پیش کرنے لگے یعقوب علیہ السلام کے سامنے. کہا نہیں تم نے کوئی بات بنا لی ہے, بات کچھ اور ہے. یعقوب علیہ السلام کو اتنا غم ہوا, یوسف علیہ السلام کی بھی یاد آئی, آنکھیں سفید ہو گئی, غم سے بھرے ہوئے اور کہہ رہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے رنج اور غم کا شکوہ اللہ کے حضور کرتا ہوں لیکن مایوس نہیں ہوئے, میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کہا میرے بیٹو جاؤ یوسف کو جا کے تلاش کرو, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. کتنے ہی حالات سخت کیوں نہ آ جائیں, انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ وہی ہوا, وہ گئے پھر اور وہاں یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ اب جو ہے یہ بہت زیادہ پریشان ہے, تو انہوں نے ان کو پوچھا کہ یہ نہیں کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ ایسے ایسے کہ نہیں, کہا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم ناواقف تھے, جب تمہیں علم نہیں تھا. خود ان کے لیے عذر بھی پیش کر دیا جہالت کا کہ تمہیں اس وقت پتہ نہیں تھا, جہالت میں تھے تو تم نے کیا کیا تھا. اب وہ بڑے حیران کہ یہ بات کرنے والے کون ہو سکتے ہیں یوسف کے سوا, بھلا یہ بات اور کر کون سکتا ہے. کہنے لگے آپ یوسف ہیں. کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے, صبر کرے, اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. لاکھ کوئی کسی کا برا چاہے, حسد کے اندر مبتلا ہو جائے, کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہے, کسی پر الزام اور تہمتیں لگائے, کسی کو گرانا چاہے, لیکن یوسف علیہ السلام کی مثال سامنے ہے. اصل چیز تعلق باللہ ہے, تقوی, پرہیزگاری اور صبر. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی لاکھ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, اگر آپ کے دل میں تقوی ہے, صبر ہے, تو پھر کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر کرو, تقوی اختیار کرو, تو ان کی سازشیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. بہرحال ادھر یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی, میری قمیض لے جاؤ اور ان کے چہرے پہ رکھو گے, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی. جب قافلہ وہاں سے چلا قمیض لے کر, کہنے لگے مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی. دیکھیے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا. جب وہی یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اس وقت تو نہ پتہ چل سکا, جبکہ چند میل کا فاصلہ تھا, لیکن اب یوسف علیہ السلام مصر میں ہے اور وہ وہاں شام میں ہے اور خوشبو آ رہی ہے. تو بہرحال وہ قمیض جب رکھی لا کے تو بینائی واپس آ گئی. اب بیٹے بڑے نادم ہوئے, کہا ابا جان آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کر دیجیے. کہا میں کروں گا, ان قریب کروں گا, یعنی اپنے مخصوص اوقات کے اندر تمہارے لیے دعا کروں گا. یوسف علیہ السلام نے پھر بھائیوں کو بھی سب کچھ نظر انداز کر کے بلا لیا اور اپنے والدین کو بھی بلا لیا, اور پھر وہ جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر پوری ہوئی. والدین نے بھی سجدہ کیا, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ تعلیمی سجدہ تھا جو اس وقت کی شریعت میں جائز تھا, لیکن پھر بعد میں اس سے منع کر دیا گیا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ شام گئے, وہاں سے واپس آئے تو آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے کہا معاذ یہ کیا کیا ہے تم نے, یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ہم شام گئے تھے, ہم نے وہاں ان کے بڑے بڑے پادریوں کو دیکھا ہے, لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں, تو آپ زیادہ لائق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. فرمایا کہ نہیں, اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو سجدہ کرے, اور اگر میں یہ حکم دیتا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے, اس لیے کہ اس کے خاوند کا حق اس پر بہت زیادہ ہے. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی بڑی قابل ذکر ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. اسلام کی حالت میں مجھے فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید موت کی دعا کی, یہ موت کی دعا نہیں ہے, یہ حسن خاتمہ کی دعا ہے, اور یہ انسان کو ہر وقت کرتے رہنی چاہیے. موت تو اپنے وقت پہ آئے گی, وقت سے پہلے تو نہیں. کئی لوگوں
لوگوں کو نا مرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ویسے وہ دوسروں کو بھی موت ہی یاد دلاتے رہتے، تو مرنا تو سب نے ہے، اصل چیز ہے حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ ہو جائے اور وہ اچھے اعمال لے کر انسان دنیا سے چلا جائے۔ تو ہر وقت موت نہیں مانگنی چاہیے، موت مانگنا تو ویسے بھی منع ہے، اور نہ ہی جو ہے موت کے حوالے سے جو ہے ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ آدمی یہ نظر آئے کہ بڑا شوق ہے مرنے کا، نہیں، اصل چیز ہے عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے، وہ اچھے کام انسان ایسے کر جائے۔ مرنا تو سب نے، وہ تو جانا ہی جانا ہے، یہاں تو کسی نے رہنا ہی نہیں، اصل چیز ہے کہ وہ ایسا زیادہ راہ ساتھ انسان لے جائے، وہ اچھا خاتمہ ہو جائے، وہ شہادت کی موت مل جائے، وہ ایسی حالت میں دنیا سے چلا جائے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ سنور جائے۔ اپنے عقائد کی اصلاح پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لی ہے اب جو مرضی کرتے پھرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثر لوگ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی ایک تلخ حقیقت ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے دھاگا پہنا ہوا ہے، اس کا دھاگا کاٹا اور یہی قرآن کی آیت پڑھی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اب کئی لوگ شرک میں مبتلا ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ اپنے شرک کو شرک نہیں مانتے، اس وجہ سے کہتے ہیں مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا ہے، کلمہ کو تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ ایمان کے دعوے دار شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور اس شرک کی وجہ سے ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ ایمان کے ہوتے ہوئے شرک نہ ہو یا ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ معنی یہ کئی لوگ مومن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا اقرار کرتے ہیں لیکن شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور شرک کی ملاوٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کلمہ ضائع ہو جاتا ہے اور ان کے کسی بھی کام نہیں آتا۔ دعوت ہمیشہ علی وجہ البصیرت دی جاتی ہے، دلائل کی روشنی میں دی جاتی ہے، تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہوتی۔ ایک تو داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی وجہ البصیرت دعوت دے، قرآن اور حدیث کا جو علم ہے، جو اصل علم ہے، بات کرنے سے پہلے اچھی طرح خود اس کے متعلق علم حاصل کرے اور پھر دعوت دے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ جو پوری ذمہ داری کے ساتھ دعوت دے رہا ہے اٹھ کر انسان جو مرضی اس کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دے۔ نہیں، اگر کوئی علم کی بات ہے، کوئی دلیل کی بات ہے، لے کے آؤ، ورنہ الٹی سیدھی باتیں کرنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے شر پھیلانا یہ ایک بڑا خطرناک جرم ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ان کو نشان عبرت بناتا ہے، اس لیے کہ وہ دین کو نقصان پہنچا رہے اور دین کی دعوت کو نقصان پہنچا رہے۔ وہ اس طرح کا کام کر کے لوگوں کو داعی سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کا راستہ روک رہے ہیں اور بڑا خطرناک کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان، تو یہ دل کا سکون ہے۔ اور ہر اعتبار سے یعنی دل کے جو امراض ہیں ان سے بچنے کا بھی، آج کتنے دل کے امراض ہیں، یہ کارڈیالوجی اسپتال آپ جائیں اور وہاں جا کے لوگوں کی حالت دیکھیں کہ دل کے امراض اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور صحت اور تندرستی سے نوازے۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ انشاءاللہ دل کی بیماریوں کا ایک بڑا بہترین علاج ہے، حفاظت بھی ہے اس میں اور حقیقی سکون بھی ہے۔ اور اگر اللہ کے ذکر سے غفلت ہو تو پھر دل کو کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا، نہ قرار آ سکتا ہے، انسان ہر وقت پریشان اور بے چین رہتا ہے۔ اور یہ ڈپریشن کا مرض بھی آج کل بہت عام ہے، ذرا ذرا سی بات سن کر جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جانا، اپنے آپ پر کنٹرول نہ رہنا، یہ بلڈ پریشر شوٹ کر جاتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ان امراض سے بچ جائیں گے۔ اور اگر لوگوں کے تذکرے ہوں گے اور لوگوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور ہر وقت فلاں نے یہ کہہ دیا، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، تو پھر یہ امراض جو ہے وہ
وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں والعیاذ باللہ۔ تو یہ بھی ایک احتیاط ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی یاد یہ تو ویسے بھی انسان سے ہر موقع پر، ہر حالت میں اور ہر عبادت کے اندر یہ انسان سے مطلوب ہے، اور اللہ کے سوا بھلا انسان کا ہے کون جو انسان کے کام آ سکے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مختلف جو مناظر ہیں ان میں سے ایک منظر یہ بھی ذکر کیا کہ شیطان جو ہے وہ اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ میں نے میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، قصور تمہارا ہے، تم میرے پیچھے کیوں لگے؟ میں نے تو ایک رستے کی طرف تمہیں بلایا، تم خود اس کے پیچھے پیچھے چلے آئے، میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا حسرت کا مقام ہوگا کہ آج جو لوگ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، چاہیے کہ اس چیز پر غور کریں کہ قیامت کے دن کس طرح شیطان ان سے اعلان برات کرے گا اور ان کو خود کو قصوروار ٹھہرائے گا اور واضح کر دے گا کہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ تو لہذا انسان یہ نہیں ہے کہ شیطان جو ہے کہ انسان کا اپنا نفس گناہوں کو مزین بنا کے پیش کرے اور انسان جو ہے گناہوں اور نافرمانیوں کے اندر غرق ہونا شروع ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شرک سے بچنے کی جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا سکھائی، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلم ونستغفرک لما لا نعلم، یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کریں اور اس شرک سے بھی تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما لے، اے ہمارے پروردگار مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور جس دن حساب قائم ہوگا تمام مومنین کو بھی معاف کر دینا۔ تو یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ نماز کی پابندی کے تعلق سے اس دعا کا بڑا اثر ہے، اپنے حوالے سے بھی اور اپنی اولاد کے حوالے سے بھی، اور اس میں یہ سبب بھی ہے کہ انسان اپنے دین کی بھی فکر کرے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرے، اور اگر کہیں رہنا بھی ہے تو ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں اللہ کا گھر قریب ہو، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب ٹھہرایا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرنے والے بن جائے۔ تو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اللہ کا گھر قریب ہو تو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو نعمت انسان کو ملی ہوتی ہے انسان اس کی ناقدری کرتا ہے، تو ہم اپنے معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مسجد کے قریب رہتے ہیں، مسجد کے پڑوسی ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے گھر کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، نہ نمازوں میں آتے ہیں نہ اس کی پرواہ کرتے ہیں، الٹا مسجد کے خلاف، مدرسے کے خلاف اور جو ہے وہ طرح طرح کے کاموں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے نعمت مانگنی چاہیے، اور اگر یہ نعمت مل جائے کہ مسجد کا پڑوس ہے تو پھر اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔